السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ ماہ رمضان المبارک یعنی جس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اسے ہم ماہ رمضان المبارک کیوں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی ایسی 5 باتیں آپ کو بتائی تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی انبیاء کو عطا نہیں ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں کون سی ایسی 13 فضیلت ہے جو کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان تک ہم ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہی کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس میں انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 13 ایسی فضیلت ہے جو کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پورا ویڈیو دیکھیں اور سب کو یہ شیئر کریں۔ سب سے پہلا، جیسے کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے بہت افضل ہے، معظم ہے، تو خانہ کعبہ جو مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے وہی ماہ رمضان مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی رحمت لٹاتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں خانہ کعبہ کی رحمت لوٹنی ہے، لینی ہے، تو ہمیں خانہ کعبہ کے پاس جانا ہوگا، مگر ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی رحمتیں لٹاتا ہے۔ ایک یہ فضیلت۔ دوسری، ہر مہینے میں ایک خاص تاریخ ہوتی ہے اور خاص تاریخ میں ایک خاص لمحہ ہوتا ہے عبادت کا، جیسے کہ بقرعید میں بقرعید کو خاص فضیلت ہے، ماہ محرم شریف کو 10ویں تاریخ خاص فضیلت ہے، مگر ماہ رمضان المبارک شریف میں ہر لمحہ عبادت ہے، ہر وقت عبادت ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں جو سحری کرتے ہیں وہ بھی عبادت، سحری کے بعد افطار کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی عبادت، افطار کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت، تراویح کے بعد جو سحری کا انتظار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں وہ سونا بھی عبادت۔ گویا قرآن مقدس پڑھنا تو عبادت تو ہے ہی، نماز پڑھنا تو عبادت ہے، انتظار کرنا، سحری کرنا، افطار کرنا، اس کے بعد اگلی سحری کا انتظار کرنا، یہ بھی عبادت میں آیا، یہ ایک فضیلت۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ایک بھٹی کی طرح ہے، جس طرح آگ کی بھٹی میں ایک گندے لوہے کو ڈالا جائے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر اچھے لوہے کو ڈالا جائے، صاف لوہے کو، تو وہ ایک مشین کا پرجا یعنی ایک مشین کی چیز بننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو اس سے زیور بنایا جا سکتا ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ماہ رمضان بھی ایک بھٹی ہے جس میں مسلمان اپنی تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تمام گناہوں سے بری ہوتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ وہ بن جاتا ہے۔ چوتھا، ماہ رمضان میں جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ فضیلت۔ اس کے بعد بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر گیا اس سے سوالات، جو قبر کے سوالات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں شب قدر ہے، جیسے کہ دوسرا پارہ آیت نمبر 185 سورۃ القدر سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملنے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں کی شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، اور سورۃ القدر میں 3 بار آیا جس سے 27ویں حاصل ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ شب 27ویں کی ہی شب ہے۔ اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، ماہ رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر شیطان قید ہو جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ گناہ کرتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے جو حمزات ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوتا ہے اسے حمزات کہتے ہیں، وہ ان کے بہکاوے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں حضور نے ہر قیدی کو چھوڑ دیتے
اور ہر سائل کو عطا فرماتے، ویسے ہی رب بھی ماہ رمضان المبارک میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا، اور لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیا جائے اور گناہوں سے بچے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جو ان قیدی ہوتے انہیں رہا کر دیتے، اور جو سائل آتے ان کی ہر چیز پوری کر دیتے، ٹھیک اسی طرح میرے اللہ بھی یہی کرتے، جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر دیتے، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ نیک کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان المبارک، یہ سب سے بڑا فضیلت ہے، قرآن کریم میں صرف رمضان المبارک شریف کا ہی نام لیا گیا ہے، اور اس کے فضائل بیان کیے، کسی دوسرے مہینے کا نصرہ احتن نام نہیں لیا گیا اور نہ فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد رمضان المبارک شریف میں افطاری اور سحری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح ماہ رمضان میں جو سحری کھا کر جو دعا کی جاتی ہے یا افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ مرتبہ صرف اسی مہینے کو حاصل ہے، یعنی یہ جو مرتبہ ہے جو دعا قبولیت کے سحری سے پہلے، سحری کے بعد کی دعا اور افطاری کے بعد کی دعا، سحری کے وقت کی دعا، یہ صرف ماہ رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک میں 5 خصوصی عبادت ہے، جو ہے روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادت۔ تو جو اس کو اپنے دل سے کرتا ہے بے شک وہ 5 عبادت کر لیتا ہے اور وہ 5 انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک کے جو 13 فضیلت ہے، جیسے کہ رمضان المبارک میں جو کعبہ شریف کے پاس جو جاتے ہیں انہیں کعبہ بلا کر عظمت دیتا ہے، رحمت کے آگوش میں لیتا ہے، مگر ماہ رمضان ہم پر خود آ کر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں کھانے پینے پہ چھوٹ ہے، مگر وہ سحری اور افطاری کا ہی ہے، اس کے درمیان ہم نہ کھا سکتے نہ پی سکتے۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت تمام بے شمار جہنمیوں کو نجات کا پروانہ دے کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو ماہ رمضان المبارک میں نیک کام کرو، گناہوں سے بچو۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی بے شمار فضائلت ہے، اور بے شمار ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جو انفارمیشن ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے ضروری بات، اگر آپ کے خیال میں کوئی سوالات ہیں ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عالم دین کو رابطہ کر کے آپ کے سوالات کے جواب لے کر انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سوالات اگر کوئی پرسنل ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں اپنے کانٹیکٹ نمبر کمنٹ کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو کانٹیکٹ کر کے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، چونکہ ماہ رمضان المبارک یہ اسپیشل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے تمام سوالات کے جوابات ہوں گے، اور کچھ مسائل ہوں گے، اور کچھ انفارمیشن ہوگی ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے، خصوصاً جنگ بدر کے تعلق سے اور مولا علی کی شہادت کے تعلق سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سب کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔